بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، فجر کی دو سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو اس سورت کی فجر کے بعد تلاوت کرے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیسوں کے بند دروازے خود ہی کھول دے گا۔ ناظرین محترم، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی اور کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کے ان کی اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ نماز فجر پر 15 فرامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمار بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھے جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی تسبیح ہو یا کوئی ذکر اذکار ہو، یہ تمام ذکر اللہ تعالیٰ کے انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جال ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے ہی آراستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتے ہیں، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔
تو ناظرین، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بڑھاتے ہوئے اور اس کی مدد کی چنگاری کو اپنے اندر روشن کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں اس ذات پاک کے ذکر کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جو 1000 سال سے چھپی غیبی مدد کی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے، غیب سے اس کو دولت ہی دولت ملے گی، دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ دولت کے حوالے سے اس کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ فوراً حل ہو جائیں گے، اس کی مشکلات آسانی میں بدل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر کرنے کا وظیفہ ہے۔ قرآن کی ایک سورت پڑھ کر دعا کرو، ہر مصیبت، دکھ، پریشانی صرف ایک سورت سے حل۔ ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نماز فجر کی سنتوں کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکت، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک بہت ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریبوں کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک 1 کروڑ نہ ملے تو میرا گربان پکڑ لینا۔ اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو فجر کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بہن بھائی نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم آپ کو چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا وظیفہ ملے کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے، اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی یہ حاجت پوری ہو جائے۔ جو میں عمل بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے۔ اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز کی سنت پڑھ لیں۔ میرے اکثر بہن بھائی ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہماری مالی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بہن بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد ہی عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ناظرین محترم، ویسے تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تو ایک بار یہ بھی آزما کر دیکھ لو۔ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ دولت کے بند دروازے اگر رات سے پہلے پہلے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ یہ خاص عمل کرنے سے فوری مدد ملتی ہے۔ یہ عمل جو بھی کرتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتوں کو حکم جاری ہوتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور کر دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی سمجھ آ جائے۔
इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह की ज़ात जब देने पर आती है तो ना शक्लें देखती है ना अमाल देखती है। रब की ज़ात जिस बंदे से राजी हो जाए इसकी नस्लों को आबाद फरमा देती है। अगर आप भी अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, अपने घर से बेसुकूनी का खात्मा चाहते हैं, तो ये खास वजीफा किसी सूरत ना छोड़ना। ये वजीफा इतना आसान है और इतना मुजर्रब है, और आप इसका करिश्मा देखोगे कैसे आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजियां होना शुरू हो जाएंगी। ये वजीफा सारे वज़ाइफ का बादशाह है। यूं समझ लीजिए कि इसको करने के बाद आप देखना कैसे अल्लाह आपके ऊपर रहमत फरमाएगा, कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। इस अमल को करने वाले की जिंदगी में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इस अमल को करने वाले की जिंदगी से मुश्किलात खत्म होना शुरू हो जाती हैं। इस वजीफे को करने वाले के तमाम बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी किस्म की बंदिश है, रुकावट है, आपका कारोबार का मसला है, कारोबार चल नहीं रहा, घर में भी बेबरकती है, बेसुकूनी है, मायूसी है, इंशाल्लाह इस वजीफे से ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस अमल को करने के बाद इंशाल्लाह आपके ऊपर से हर तरह की जो बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, टूट जाएंगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। जो भी आपके मकसद हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, वो पूरा होना शुरू हो जाएंगी। पहले जो भी काम करते थे वो सही नहीं हो पाता था। आपके जहन में कोई मकसद है, आप किसी काम में लगे हो, इसमें आपको फायदा नहीं मिल रहा, तो इस अमल को करने के बाद इंशाल्लाह हर तरह की बंदिश या रुकावट, नजर और हसद सब दूर हो जाएगा और आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जो भी आपका मसला है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा। और सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें और इस वजीफे की बरकत से दौलत आपके हाथों में होगी, आपके हाथों में पैसा होगा इंशाल्लाह। गैब से आपके लिए दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। ये जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही खास वजीफा है। ये जो तस्बीह है इसको पढ़ने से अल्लाह पाक की जात बहुत खुश होती है। वो हस्ती जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, जिसे कोई गुमान ना छू सका, तारीफ करने वाले इसकी तारीफ से आजिज रहे। पहाड़ों के वजन और समंदर की पैमाइश का इल्म इसके पास है। बारिश के कतरों और दरख्तों के पत्तों की इसे खबर है। किसी पर रात का अंधेरा और दिन की रोशनी है, सब जानता है। आसमान की बुलंदी, जमीन की पस्ती, जमीन की गहराई, समंदर की गहराई और पहाड़ की चोटी पर कोई चीज इससे पोशीदा नहीं। वो हर चीज को इसकी तमाम तफासीर के साथ जानता है। आप आहिस्ता से बोलें या जोर से, वो आपके अंदर छुपी तमाम बातों से बाखबर है। वो तुम्हारे रगों में चलने वाले खून की आवाज सुनता है, पत्ते के टूटने और जमीन पर इसके गिरते वक्त आवाज को सुनता है। जमीन के अंदर इसके नीचे चलने वाले कीड़े मकोड़ों की आवाज को सुनता है। समंदर की तहों में चलने वाली मछली की आवाज सुनता है। बहरो बर में जो कुछ है सब कुछ इसके इल्म में है और इस कायनात का बादशाह है, रब है। मसनद अहमद में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत में इसका वाकया बयान है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अजमत को बयान फरमा रहे थे, इस वक्त आपकी कैफियत ये थी कि आपका जिस्म हिल रहा था और देखने वालों को ऐसा महसूस हो रहा था कि आप जमीन पर गिर पड़े। इसे अल्लाह ताला की मार्फत और खुशियां कहते हैं। ये मार्फत इंसान के अंदर एक कैफियत पैदा करता है। ये कैफियत अल्लाह को देखे बगैर देख लेना है। याद रखें, अल्लाह की इस अजीम कायनात जिसका हम एक बहुत ही छोटा सा कतरा हैं, हमें एक ही मकसद के लिए पैदा फरमाया है और वो है इबादत। इबादत के अलावा कोई मकसद हयात नहीं। इंसानी खलकत का वाहिद मकसद सिर्फ इबादत है। इंसान से खलकत की सिर्फ इबादत मतलूब हैं, इसलिए सुबह शाम इसे याद करो। यही इंसान की मराज और इम्तियाज है। जो इंसान अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है तो सारी दुनिया इसकी गुलाम हो जाती है। अल्लाह इसका दोस्त बन जाता है। फिर इस इंसान के दुश्मन अल्लाह के दुश्मन बन जाते हैं। इसके दोस्त अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं। जिसने अल्लाह के दोस्त को तकलीफ पहुंचाई वो कादर मुतलक इससे अलाने जंग कर लेता है। हमें हर पल, हर वक्त, हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए। इस्लाम ने शुक्र अदा करने के हमें 4 तरीके बताए हैं। दिल से शुक्र अदा करना, जबान से शुक्र अदा करना, नेमतों के इस्तेमाल से शुक्र अदा करना और मखलूक खुदा की खिदमत से शुक्र अदा करना। अगर कोई आप पर एहसान करता है,
آپ اس کی بجائے احترام کسی اور کا کریں وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایک فطری اصول ہے کہ جس پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی ترقی دینے کی کوشش کریں۔ اور شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلا الحمدللہ، اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے سے مراد ہے کہ وہ آپ کو کوئی اور چیز دے اور بدلے میں آپ اس کو جزاک اللہ کہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے ہر طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے شکر کا اظہار کرنا ہے۔ ناظرین، یہ بے حد خاص عمل ہے۔ جتنی بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو، آپ یہ 1 منٹ کا عمل کرنے کے بعد آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا اور پھر مجھے بھی بتانا۔ انشاءاللہ غیبی طریقوں سے آپ کو ایسی مدد ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں، یا حیو یا قیوم، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا، یا حیو یا قیوم۔ اس طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا حیو یا قیوم کے بے شمار فائدے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک کے یہ 2 نام روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا جو چاہو گے وہی ملے گا۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی ان کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بے شمار فائدے ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام یا حیو یا قیوم آپ نے کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ معاشی تنگی کے لیے سورت مزمل نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ دکھ درد سے نجات کے لیے 31 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو 101 بار پڑھیں۔ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ درکار ہو تو 3 تسبیح اس سورہ پاک کی پڑھیں۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے 7 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کر اسے کھلا دیں۔ جسم درد کرتا ہو اور کام کاج میں جی نہ لگتا ہو تو 7 بار پڑھ کر خود پر دم کریں۔ بچہ نافرمان ہو تو 3 بار کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیں۔ اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو اور اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں 41 مرتبہ یہ سورہ مبارک پڑھ کر
پانی پر دم کرے اور آنکھوں پر لگائے۔ جو پانی بچ جائے اس کو یقین و عقیدت کے ساتھ پی لے۔ تو حق تعالیٰ نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر ہی رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بدولت اپنے اسم مبارک کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ آنکھوں کی جملہ تکالیف دور فرما کر اس کی بینائی میں اضافہ فرما دے گا۔ اس عمل کو معمول بنا لینے سے کبھی بھی بینائی میں کمی واقع نہیں ہوتی اور امراض چشم سے بچاؤ رہتا ہے۔ اس سورہ مبارک کو بکثرت باوضو حالت میں پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کی ہر جائز مراد کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے اور اسے اپنے خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورہ پاک کا یکسوئی سے ذکر کرنے سے رب تعالیٰ صاحب کشف کے مرتبہ سے سرفراز فرماتا ہے۔ دین و دنیا میں اس کے لیے بھلائی کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گھریلو قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 4 مرتبہ اس سورہ مبارک کو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند یوم میں ہی اس کی پریشانی راحت میں بدل جائے گی اور اسے سکون قلب نصیب ہوگا۔ مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ عمل انتہائی کارگر ثابت ہوا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کو شفائے کاملہ نصیب فرما دی جائے گی۔ انسان تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے لیکن شفائے کاملہ سے مراد اس کو اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے 1 گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار لیں اور سب گھر والوں کو پلا دیں اور پھر انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ بیمار پڑھ کر پیے گا تو بیماری سے شفا مل جائے گی۔ خود بھی پیئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں، اور اس عمل کے کرنے سے اللہ اس کی عمر دراز فرما دیں گے اور قوت روحانی میں اضافہ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اس مقررہ وقت میں پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ لازمی کر کے دیکھ لیں۔ اس عمل کے بعد یہ پتا چلے گا کہ وظائف کیسے کام کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب پایا۔ عمل لازمی کر کے دیکھیں۔ اس عمل کو کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور سہل اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے اچھے نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ، اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔